عزیز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عورت کے دکھ بھری داستان اور قبر کی دو لاشوں کی واقعہ سنائیں گے۔ اس کہانی سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ خاص طور پر آج کل کی نیو جنریشن لڑکیاں تو لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیدہ نامی لڑکی کہتی ہے کہ رات کے 1:30 بج رہے تھے، سوئی تو میں پہلے بھی نہیں تھی، بس سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ سر اٹھا کر میں نے اماں کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ دن بھر کے کاموں سے تھکی ہوئی چور میری اماں آرام کر رہی تھی۔ میں چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی اور پھر الماری سے وہ لپٹی ہوئی کپڑوں کی گٹھڑی کو اٹھایا اور پھر الماری کو بند کر دیا۔ اب میرا رخ کمرے کی بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ کمرے کے دروازے پر رک کر ایک بار میں نے اپنی سوتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں۔ میں غلط کر رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر پھر دوسرے خیال نے دل میں مضبوطی پکڑ لی، کیونکہ آج مجھے میری محبت مل رہی ہے اور محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں کتنے دنوں سے اس موقع کی تلاش میں تھی، مجھے کچھ بھی کر کے اپنی محبت کو پانا ہے۔ بس یہی سوچ کر ایک الوداعی نظر اپنی ماں پر دوڑائی اور میں دروازے سے باہر نکل آئی۔ قدموں کی چاپ میں ذرا بھی آواز کیے بغیر میں دروازے کی طرف لپکی۔ آہستہ سے گھر کا دروازہ کھولا اور پھر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ جاتی ہوئی گرمیوں کے دن تھے، اس لیے موسم خوشگوار تھا۔ گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گاؤں کے کتے بھی بھونک بھونک کر اس وقت میٹھی نیند سو رہے تھے۔ میں نے گلی سے مشرق کی طرف چل کر گاؤں کی کچی سڑک سے گزرتے ہوئے میں آہستہ آہستہ گاؤں کے قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگی اور ہر طرف خوف ستاری تھا۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ باہر نکلتے ہی میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اچانک میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں، کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ پھر میں نے اپنے اندر کی آواز کو تھپک تھپک کر سنا دیا کہ یہ تو دلیل عشق کے حق میں نامناسب ہے۔ اپنی محبت پانے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ مگر میرے دل نے پھر یہ کہا کہ زبیدہ، تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ساری زندگی مجھے پال پوسنے میں گزار دی، تو کیا ہوا؟ تو کون سا انہوں نے مجھ پر احسان کیا؟ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بھی تو وہی بنی، اور اب یہ انہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھے پال پوس کر بڑا کرتی ہوں۔ میں نے اپنی دلیلوں سے اپنے ضمیر کو قائم کر دیا۔ میرے قدم تیزی سے قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گاؤں کے چپے چپے سے میں واقف تھی۔ ساری زندگی اسی گاؤں میں کھیل کود کر گزاری تھی۔ 20 سال کی ہونے کو آ گئی تھی۔ پچھلے 1.5 سال سے زبیر کی محبت میں سر سے پاؤں تک ٹوٹ چکی تھی۔ زبیر گاؤں کے سب سے معزز گھرانے کا بیٹا تھا، جو شہر میں پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ شہر سے پڑھ لکھ کر گاؤں میں واپس آ چکا تھا۔ کام کاج کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جدی پشتی رئیس اور زمیندار تھے۔ کان تو میرے اس وقت کھڑے ہوئے جس دن زبیر نے اپنے دل سے پیدا ہونے والے ڈر سے مجھے آگاہ کیا۔ اس کے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہ ہوتے۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ زبیر بچپن ہی سے اپنی کزن سے منسوب تھا۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا اور میں بھی اسے سچی محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہو جانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ تکرار کے بعد یہ حل طے پایا کہ ہم دونوں یہاں سے بھاگ کر شادی کر لیں۔ زبیر نے مجھے کہا کہ ہم ایک رات وہ چپکے سے مجھے یہاں سے شہر لے جائے گا اور پھر ہم وہاں جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ زبیر نے وہاں رہائش کا بندوبست کر رکھا تھا۔ آج رات اس نے مجھے 2 بجے کے قریب قبرستان میں آنے کا وقت دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ زیورات جو میری ماں نے براہ نام میرے لیے بنا کر رکھے تھے اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، جو میری ماں نے بڑی مشکلوں سے میرے بیاہ کے لیے بنا رکھے تھے۔ اگر میں اپنی ماں کو زبیر کے بارے میں بتاتی تو وہ کبھی بھی راضی نہ ہوتی، کیونکہ میری ماں جانتی تھی کہ لڑکے والوں کی حیثیت ہم سے کئی گنا بڑھ کے۔ مگر میں تو فیصلہ کر چکی تھی کہ ایسی زندگی میں
میں اپنی محبت کو پاؤں گی۔ اسی ساتھ ہی قبرستان کی حدود شروع ہو گئی تھی۔ میرا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا، کیونکہ رات کے اس وقت 2 بج رہے تھے۔ قبرستان میں چاروں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ 2 بجے یہاں پہنچ جائے گا اور پھر ہم یہاں سے آگے نکل جائیں گے۔ وہ گاڑی یہاں سے پہلے ہی دور قبرستان میں کسی جگہ پر کھڑی کر چکا تھا۔ مجھے اب یہاں زبیر کا انتظار کرنا تھا۔ میں قبرستان میں ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور اس راستے کی طرف دیکھنے لگی جو گاؤں کی طرف سے آ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک زبیر کا کہیں سے بھی آنے کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ وہ بھی مجھے بہت ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ میرا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ رات کے اس پہر قبرستان میں آ کر کھڑے ہو جانا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں رات کے اس پہر ہمارے گاؤں اور ارد گرد کے گاؤں میں بہت سے ڈاکوؤں کا آنا جانا ہوتا تھا، چوری چکاری بھی ہو جاتی تھی۔ میرے پاس تھوڑے ہی صحیح پر تھے تو سونے کے زیور ہی۔ میری گرفت گٹھڑی پر اور بھی مضبوط ہو گئی، کیونکہ یہ ہمارا اپنا گاؤں تھا، اس لیے میں کبھی خوف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن کھڑے کھڑے میں تھک گئی، تھک ہار کے آخرکار قبر کے پاس ایک تھڑے پر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر کہیں سے کسی گیدڑ یا الو کے بولنے کی آواز آ جاتی، جو ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیتی۔ ایک عجیب قسم کا خوف اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرسراہٹ کی آواز مزید تیز ہونے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر چاند کی مدھم روشنی میں نے وہ کچھ دیکھا کہ جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے تھوڑی دور ایک قبر کی اوپری سطح آہستہ آہستہ سے ہٹ رہی تھی۔ میں گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور خود کو ایک قبر کی اوڑ کے پیچھے چھپا لیا۔ میں قبر کی اوڑ سے دیکھ رہی تھی کہ قبر آہستہ آہستہ سرک کر ہٹتی جا رہی تھی۔ جب قبر ایک طرف سرک کر ایک طرف ہو گئی تو اس میں سے ایک سفید چادر یعنی کہ قبر میں لپٹی ہوئی ایک لاش اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ آدھی رات کے واقع منظر دیکھ کر ایک دم میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا، اور پھر وہ لاش مکمل طور پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسری قبر کا بھی اوپری سطح تختہ ہٹنے لگا اور اس میں سے بھی ویسے ہی لاش نکلی۔ اب دونوں قبر پوش لاشیں اندھیری رات میں نہیں تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دونوں لاشیں روبوٹ کی طرح قبر سے نکل کر زمین پر آ کر بیٹھ گئیں، اور وہ دونوں سینے پہ زور زور سے ہاتھ مار کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ خوف سے میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی ہی دیر وہ دونوں لاشیں یہی عمل دہراتی رہیں۔ اندھیری رات میں سناٹے میں ان دونوں لاشوں کی رونے اور چیخنے کی آواز بہت ہی بھیانک منظر پیدا کر رہی تھی، اور پھر اچانک ہی جیسے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک لاش کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی، ہمارا یہ عذاب کب ختم ہوگا؟ ہمارے گناہوں کی سزا آخر کب ختم ہوگی؟ دوسری لاش روتی ہوئی آواز میں بولی کہ شاید کہ کبھی بھی نہیں، ہمارے کیے کی سزا ہمیں ہر روز اور ہر رات ملتی رہے گی، ہمیں ہر رات اپنی کہانی کو دہرانا پڑے گا، شاید کہ ہمارے زخم ہمارے مرنے کے بعد بھی نہیں بھر سکیں گے، لیکن شاید اس پر کچھ فرم پڑ جائے، ایک دوسرے کا واقعہ سنا کر ہم ایک دوسرے کا غم بانٹ سکیں۔ پھر پہلے نکلنے والی لاش نے بولنا شروع کیا، میری کہانی بڑی عجیب ہے۔ آج سے 100 سال قبل اس گاؤں میں میرا ہنستا بستا گھر تھا، خوبصورتی میرے گھر کی داسی تھی، دولت کی ریل پین جس نے مجھے مغرور اور بنا دیا۔ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرنا۔ عیش و عشرت نے مجھے بہت مغرور بنا دیا تھا۔ گاؤں میں ہماری جدی پشتی کافی زمینیں تھی، ہمارا گھرانہ گاؤں میں بہت ہی مہذب اور دولت مند مانا جاتا تھا۔ اس امیری اور ماں باپ کے لاڈ پیار نے مجھے بہت بگاڑ دیا۔ میں ہر ایک سے بدتمیزی
اور مغروری سے پیش آتی۔ اس میں کچھ عمل دخل میری صورت کا بھی تھا۔ باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں میری شکل و صورت بہت ہی خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے میرے والدین بھی شاید مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ چاہت مجھے دن بہ دن بگاڑتی گئی۔ بڑوں کو ذلیل کرنا، چھوٹوں سے بدتمیزی کرنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ شادی کا وقت آیا تو کوئی بھی آدمی مجھے جچتا نہ تھا اور کوئی بھی مجھے اپنے معیار کا نہ لگتا تھا۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی سب میرا بھلا چاہتے تھے، مجھے سمجھاتے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آتا۔ رشتہ دار احباب مجھے مغرور جان کر مجھ سے پیچھے ہٹ گئے اور میرے رشتے آنا بند ہو گئے۔ شروع میں تو بہت رشتے آئے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آنا بند ہو گیا۔ جہاں جہاں میری اس خودسری اور مغروری پن کی شہرت پھیل چکی تھی، لوگ مجھ سے دور ہٹنے لگے۔ لوگ کہتے کہ یہ چڑچڑی اور بدمزاج لڑکی ہے۔ میرے رشتے تقریباً آنا بند ہو چکے تھے، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے حسن اور جوانی پر بہت ہی غرور تھا۔ اور پھر ایک دن مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ ظاہری طور پر ایک اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، لیکن حیثیت میں ہم سے کم تھا۔ میں نے والدین کے سامنے یہی بات کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، کہ میری شادی ہماری حیثیت یا کم از کم ہماری حیثیت کے برابر لوگوں میں ہو۔ وہ کسی غریب گھرانے میں میری شادی ہرگز نہ کرنا چاہتے تھے۔ والدین نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی اور والدین مجبور ہو کر اس لڑکے کے گھر والوں کے پاس گئے۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین کے پاس رشتہ لینے گئے ہوں۔ لڑکے والے غریب تھے، انہوں نے اس رشتے کو غنیمت سمجھا اور جلدی میری شادی اس لڑکے سے ہو گئی۔ میرا اصرار تھا کہ لڑکا ہمارے گھر آ کر رہے، یعنی کہ گھر داماد بن کر رہے۔ لڑکے والے تو بہت خوش تھے اور لڑکا ہمارے گھر آ کر رہنے لگا۔ میں اسے خاوند سے زیادہ اپنا غلام سمجھتی تھی۔ ہماری حویلی میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر مجھے صرف اسے پانے کی خواہش تھی۔ جس وقت وہ انسان میرا خاوند بن گیا، مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ میری جائیداد کا کوئی حصہ ہو۔ میری نظر میں اس کی حیثیت کم ہوتی رہی۔ وہ میرے آگے بے بس ملازم کی طرح سر جھکائے کھڑا رہتا۔ میں اسے پسند کرتی، مگر میں اسے کوئی حیثیت یا کوئی مقام نہیں دیتی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتا گیا۔ وہ بظاہر میرے ساتھ رہتا، میری نظروں کے سامنے رہتا، مگر مجھ سے کچھ زیادہ بولتا چالتا نہیں تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں کا اپنے گھر میں داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ وہ اکثر پریشان اور الجھا ہوا رہتا۔ میری اس میں دلچسپی بہت کم ہو گئی اور پھر ایک دن میں نے اس سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ شاید وہ بھی مجھ سے جان چھوٹ جانے پر بہت خوش تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور میرے خودسری میں کوئی کمی نہ آئی۔ میرے والدین اس فیصلے پر ناخوش تھے، مگر میں کسی بات سننے پہ آمادہ نہیں تھی۔ میرے والدین کے وفات پاتے ہی میرے بہن بھائیوں نے مجھے برا سمجھنا شروع کر دیا۔ وہی گھر، وہی حویلی جس پہ گھر سب میرے ایک حکم کے اشارے پر غلام بن جاتے، یہ گھر اب میرے لیے عذاب بن گیا، کیونکہ میرے نخرے اٹھانے والے اب میرے ماں باپ نہیں رہے تھے۔ جائیدادیں بکنا شروع ہو گئی، میرے بھائی نااہل تھے، پھر بھی وہ عمر کی منزلیں طے کر چکی تھی، جوانی سے اب بڑھاپے کی طرف چل پڑی تھی۔ ویسے بھی عورت کی جوانی کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جوانی کا وقت بہت کم رکھا ہے۔ بچوں کی پیدائش اور گھریلو حالات عورت کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ خوبصورتی اور حسن ماند ہونے لگا اور دولت کی ریل پہل بھی ناراض ہونے لگی۔ اور پھر ایک دن میرے بھابھیوں اور میرے بھائیوں نے گھر سے دھکے دے کر مجھے نکال دیا۔ اس وقت مجھے اپنے والدین اور اپنے شوہر کی بہت یاد آئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنے بھائیوں کے رویوں پہ بہت دکھ تھا، مگر بھائی مکمل طور پر بھابھیوں کے غلام بن چکے تھے۔ اس بڑی دنیا میں اب میرا کوئی نہیں تھا۔ میں اب کہاں جاتی؟ سارا دن ادھر ادھر گھوم کر بھٹکتی رہی۔ پھر میں نے سوچ کر اپنے سابقہ شوہر کی جانب جانے کا ارادہ کیا، شاید کہ وہ مجھ پر ترس کھا کر مجھے رکھ لے۔ جب میں اس کے گھر پر پہنچی تو وہ میری حالت دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا۔ اس نے شادی کر لی تھی۔ اس نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ میرا قانونی حیثیت سے اس کے گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔
کیونکہ میں اس سے علیحدگی لے چکی تھی۔ اس کی بیوی بڑی نرم دل تھی اور اس نے مجھے بہن بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا، مگر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ جواب میں کیا سلوک کیا۔ میں ایک دن بہت رنجیدہ ہوئی تو وہاں سے نکل پڑی۔ دل بار بار اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچا، ریل کی پٹریوں پہ جا کر اپنی جان دے دے، لیکن میں مرنے کے بعد بھی عذاب کا شکار ہوں۔ ایک تو میں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے چاہنے والوں اور والدین کو دکھی کیا اور دوسرا خودکشی جیسی حرام موت کو چن لیا۔ پہلی لاش اپنی کہانی سنا کر چپ کر گئی اور پھر زور زور سے ایسے رونے لگی کہ جیسے بین کر رہی ہو، اور پھر کچھ دیر وہ روتی رہی اور پھر اس کے بعد وہ چپ کر گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسری لاش نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں ابھی بھی قبر کے خطبے کے پیچھے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری لاش نے بولنا شروع کیا۔ میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ والدین کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی۔ میری پیدائش پہ سارے محلے بلکہ پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور ایسی خوشی منائی گئی کہ جیسے کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے۔ میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کیا جاتا۔ بڑھتے وقت کے ساتھ میں بہت مغرور اور خودسر ہو گئی۔ ہر چیز پر حق جمانا میں اپنا فرض سمجھتی۔ میرے والد صاحب میرے لیے بہت ساری دولت کمائی تھی۔ شادی کا وقت آیا تو میرے والدین نے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتوں کا انتخاب کیا، مگر مجھے وہ پسند نہیں تھے، کیونکہ میں اپنے گاؤں کے ایک نوجوان سے محبت کیا کرتی تھی جسے پورا گاؤں چھٹا ہوا بدماش سمجھتا تھا اور اس کی سرگرمیاں اچھی نہیں تھی۔ بدماشوں کے ڈیروں پہ سارا دن ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا اور ان کے ہر کام ان کی بدماشی میں ان کا ساتھ دیتا، مگر وہ نہ جانے کیسے اپنی پوری وجاہت کے ساتھ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ میرے والدین کو میری پسند کا پتہ چلا، وہ بہت ناراض ہوئے اور مجھے سمجھانے لگے وہ نوجوان تمہارے قابل ہی نہیں، وہ لفنگا اور بدماش قسم کا لڑکا ہے۔ مگر میں نے اس وقت بھی اپنے والدین کی بات نہ سنی اور پوری طرح اس کی محبت میں گرفتار میں نے ایک طرح سے فرمان جاری کر دیا کہ اگر میری شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی، ورنہ میں شادی نہیں کروں گی۔ میں نے سکندر سے بات کی تو وہ بھی سن کر بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا تمہارے والدین کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ تمہاری اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ان کو منا لوں گی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ میں نے کوشش کی، مگر میرے والدین نے کسی صورت بھی میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے شروع سے اپنی ہر بات منوانے کی عادت تھی، تو میں نے صاف صاف اعلان کر دیا اگر میری شادی ہوگی تو وہ سکندر سے ہوگی، ورنہ اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ والدین میری اس دوسری دھمکی سے ڈر گئے اور انہوں نے میری سکندر کے ساتھ شادی ہو گئی۔ سکندر چودھریوں کا ایک عام ملازم تھا، مگر اس کی حیثیت بہت کم تھی۔ اس کا گھر بھی بہت چھوٹا سا تھا اور اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ جب میں اس کے گھر پہ گئی تو مجھے معلوم پڑ گیا کہ وہ میرے قابل ہرگز بھی نہیں تھا۔ میں تو عیش و عشرت میں پڑی تھی۔ نوکروں کی فوج میرے گھر میں ہر وقت میرے لیے حاضر رہتی تھی۔ ہر سال طرح طرح کے فروٹ ہمارے گھر میں آتے، گندم اور اناج کی ہمارے گھر میں کوئی بھی کمی نہ تھی۔ میں نے تو محبت کی خاطر اس سے شادی کر اس گھر میں آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتا، میرے لیے مرغیوں کے رہنے کے ڈبوں جیسا گھر ہے۔ میں نے اسے اپنے ماں باپ کی حویلی میں رہنے کے لیے راضی کر لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی دل سے یہی چاہتا تھا، وہ ہمارے گھر میں آ کر رہنے لگ گیا۔ میرے ماں باپ نے دل پہ پتھر رکھ لیا اور یہ فیصلہ بھی قبول کر لیا، مگر سکندر کے ہمارے گھر میں آ کے رہنے سے اس کے اوباش اور بدماش دوستوں کا بھی ہمارے گھر میں آنا جانا لگ گیا۔ ہمارے گاؤں کے چودھری اچھی شہرت کے حامل نہیں تھے۔ میرے ماں باپ نے دبے لفظوں میں سکندر سے اس بات کا شکوہ کیا، کیونکہ اب سکندر کی
اندر کی بہت ساری برائیاں سامنے آنے لگی تھی۔ میرے والدین کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ وہ وقتاً فوقتاً اسے ٹوکتے رہتے کہ میاں اب تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے، اب تم یہ حرکتیں چھوڑ دو، تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میری آنکھوں پہ بھی سکندر کی محبت کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے سکندر کے اندر کوئی برائی نظر نہ آتی۔ میری آنکھیں تب کھلی جب ایک صبح مجھے خبر ملی کہ میرے ماں باپ کو کسی نے رات میں قتل کر ڈالا ہے۔ دونوں کی لاشیں دیکھ کر جیسے میرا سانس رکنے لگا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر سے چھت چھین لی ہو۔ میں گمسم سی ہو کر پولیس آئی اور سکندر کا اور میرا بیان لیا۔ پتہ چلا کہ رات ڈاکو چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور مزاحمت پہ میرے والدین کو قتل کر دیا۔ ظاہری طور پر ہمارے گھر سے کوئی بھی قیمتی چیز یا زیور غائب نہیں ہوا تھا۔ اس بات پہ بہت حیرت تھی کہ اگر ڈاکوؤں نے میرے والدین کو قتل کیا تو گھر سے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز تو غائب ہونی تھی، اور دوسرا یہ کہ گھر میں ہم دو لوگ بھی موجود تھے، ہم پر ڈاکوؤں نے کیوں حملہ نہیں کیا؟ ہمیں رات کے وقت ان کے کوئی احتجاج اور کسی قسم کی آواز کیوں نہ آئی؟ مجھے نہیں پتا چلا کہ کیس کب تک چلا اور کب ختم ہوا۔ کیس کچھ دنوں تک تحقیقات کرتی رہی اور پھر کیس ٹھپ ہو گیا۔ پولیس کو پتا نہ چلا کہ میرے ماں باپ کا قاتل کون تھا۔ میں تو پہلے ہی غم سے نڈال ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے مرتے ہی سکندر کو جیسے موقع مل گیا، اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ تو مالک بن بیٹھا تھا زمینوں اور حویلیوں کا، اور کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا، اکثر مجھے بھی ہر بات پہ ٹوکنے اور روکنے لگتا۔ 3 سال گزر چکے، ہماری اولاد بھی اب تک نہ ہوئی تھی، اور سکندر کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب و غریب ہو گیا۔ اور پھر ایک دن مجھ پر ایک عجیب پہاڑ ٹوٹا۔ ایک دن وہ ایک لڑکی اور ایک بچی کو لے کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی اور میرا بچہ ہے اور آج سے یہ اس گھر میں رہیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، جس کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا، اپنے فرشتہ صرف والدین کو ناراض کیا۔ وہ بھی مجھ سے رخ موڑ کر بیٹھ گیا، مجھ سے بے وفائی کر گیا۔ میں نے اس پہ احتجاج کیا تھا، وہ مجھ سے روٹ کے بیٹھ گیا اور مجھ پہ غصہ کرنے لگا۔ وہ لڑکی میرے گھر پر میری سوکن بن کر رہنے لگی۔ میں سکندر سے لڑتی مگر وہ میری ایک بھی نہ سنتا، اور اب تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ پھر دھمکیاں دیتا، اگر زبان کھولو گی اور زیادہ شور مچاؤ گی تو تمہیں جان سے قتل کر دوں گا۔ ایک دن ہماری طلاق کلامی بڑھتی گئی تو کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ، زیادہ بات کرو گی تو جیسے میں نے تمہارے ماں باپ کو رستے سے ہٹایا تھا تو تمہیں بھی رستے سے ہٹا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں شعلے اتر آئے۔ تو کیا میرے ماں باپ کا قاتل سکندر تھا؟ یہ جان کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو کہہ کر چلا گیا مگر میں ساری رات روتی رہی اور غصے میں جلتی رہی، اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور میں نے سکندر اور اس کی بیوی بچوں کو ٹھکانہ لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ اور پھر ایک رات مجھے موقع مل گیا، میں نے سوئی ہوئی سکندر پر بے درپا کلہاڑی کے وار کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے نیند سلا دیا، اور یہی سلوک میں نے اس کی بیوی اور اس کی بچی کے ساتھ بھی کیا۔ اب میں قاتلہ بھی تھی اور ایک بہت بڑی گناہگار بھی۔ گناہ شاید اس سے بھی بڑا تھا کہ جو کچھ میری وجہ سے میری والدین کو بھگتنا پڑا۔ سکندر اور اس کی بیوی بچوں کو مار کر میں نے اپنے دل کی بھڑاس تو ٹھنڈی کر دی، اس سے بدلہ تو نہیں لیا، مگر میں اپنے والدین کی طرف سے آج بھی اپنی ضمیر کی عدالت میں مجرم تھی۔ میں دن رات کانٹوں پر جلتی رہی۔ میں نے خاموشی سے چھت سے کود کر اپنی جان لے لی، مگر آج تک میری روح کو قرار نہ آیا۔ دوسری لاش اپنی کہانی سنا کر چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں قبر کی اوڑ میں گمسم سے ان کو بیٹھ کے دیکھ رہی تھی۔ ان کی عبرتناک قصوں نے میرے دل کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی کہانیاں بڑی دردناک اور بڑی عجیب تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا مگر زبیر کا ابھی تک کوئی پتہ نہ تھا۔ لاشیں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر بین کرتی رہیں اور روتی رہیں، پھر اچانک اٹھ کر اپنی قبروں میں جا کر خاموشی سے لیٹ گئیں، اور پھر قبروں کے تختے ایک بار پھر واپس سے ویسے ہی جڑ گئے۔ میری بہت بری حالت تھی مگر اب میں وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹی اور دبے قدم قبرستان سے نکل آئی۔ قبرستان سے نکلتے ہی میں نے گاؤں کی طرف رخ کر دیا۔ دور زبیر آتا ہوا دکھائی دیا اور مجھے اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ شرمندہ ہوا۔ مجھے اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر بڑا حیران ہوا
اور شرمندگی سے معذرت کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ دراصل میری آنکھ لگ چکی تھی، مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی، لیکن میں اپنے وعدے پر پورا اترا۔ دیکھو میں آیا ہوں تمہیں لینے کے لیے، چلو اب یہاں سے بھاگ چلیں اور شہر چل کر شادی کر لیں۔ میں حیرت اور غم سے اور سوچ رہی تھی کہ جو آج ہی اتنی دیر لگا کر آیا ہے، کل کو مجھے اس کی ضرورت ہو اور یہ ظاہر بھی نہ ہو۔ اور ویسے بھی لاشوں کی کہانیوں نے میرے ذہن کے بند خانوں کو کھول دیا تھا۔ میں نے کہا زبیر میں معافی چاہتی ہوں، میں اس جرم میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی یہ سزا تو شاید میں بھگت لوں گی، لیکن آخرت کی یہ سزا اور دردناک سزا میں نہیں بھگت سکوں گی۔ یہ لفظ بول کر میں نے زبیر پر الوداعی نظر ڈالی اور اپنے گھر کی جانب دوڑ گئی۔ زبیر حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھا جا رہا تھا اور وہ مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا جا رہا تھا۔ گھر کے دروازے بھی پہنچ کر میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ شاید میری والدہ ابھی بھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور اندر سے کنڈی لگائی۔ دبے قدم وہ اپنے کمرے کے اندر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو کمرے کی دروازے کی آواز سے میری والدہ اٹھ گئی اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سے بولی، کیا ہوا بیٹا؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں اماں، بس نماز کے وقت ہونے والا ہے۔ اچھا بیٹا، بس اب میں بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں لیٹ گئی۔ اماں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں کسی ضرورت کے لیے اٹھی ہوں۔ میں نے آرام سے الماری کھولی اور وہ زیورات کی گٹھری آرام سے الماری میں رکھ دی اور واپس سے خاموشی سے آ کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ نماز میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ ان 1.5 گھنٹوں میں مجھے آرام اور سکون کی نیند سونا تھا۔ شاید حقیقی معنوں میں مجھے ایک پرسکون اور میٹھی نیند آنی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے گناہ سے بچا لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو کہانی کیسے لگی نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔